السلام علیکم خواتین و حضرات، ہنستے مسکراتے فیملی پروگرام ڈار اور ڈارلنگ کے ساتھ پی ٹی وی سکرین سے خالد عباس ڈار حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح کھلنڈرا اور لاؤبالی ڈارلنگ۔ میں بھی پاکستان ہوں، کشمیر بھی پاکستان ہے، کشمیر ہماری آن ہے، کشمیر ہماری جان ہے، کشمیر پہ سب قربان ہے۔ میں بھی پاکستان ہوں، کشمیر بھی پاکستان ہے، کشمیر ہماری آن ہے، کشمیر ہماری جان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر ہماری جان ہے، لیکن ڈارلنگ یہ انڈیا جو ہے مقبوضہ کشمیر میں جس قدر ظلم کر رہا ہے کشمیریوں پہ، وہ ساری دنیا جانتی ہے، مگر وہ بھی اس قدر دلیر ہیں کہ اپنی آزادی کی جد و جہد ابھی تک برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بابے نہ صرف انڈیا ظلم کر رہا ہے بلکہ الٹا دنیا کو بتا رہا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ یار ڈارلنگ، انڈیا کشمیر کو سیاسی مسئلہ بنا کے پیش کر رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا نا، جب تک بات نہیں بنے گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بابیو، مگر ظلم کی انتہا دیکھیں کہ انڈیا نے کشمیر کو ترمیم کر کے اپنا حصہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں ڈارلنگ، یہ ظلم تو 4 سال پہلے اس نے کر دیا تھا انڈیا نے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو انڈین آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کو خصوصی ریاست کی حیثیت حاصل تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈین آئین کے تحت کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ڈارلنگ، لیکن انڈیا نے 2019 میں آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنا دیا اور اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ حد ہو گئی ہے، یعنی خود ہی فیصلہ کر لیا، کشمیریوں کو تو پوچھا ہی نہیں اس نے۔ یہی تو بد نصیبی ہے کہ کشمیریوں کی رائے لیے بغیر انڈیا نے فیصلہ کر لیا۔ بابے ویسے مجھے بتائیں ایک بات کہ یہ دنیا جو ہے اس ظلم پہ خاموش کیوں ہے؟ پوری دنیا کتنی عالمی طاقتیں ہیں، بڑا بڑا اپنے آپ کو فن خواہ سمجھتے ہیں، تو بولتے کیوں نہیں ہیں، چپ کیوں ہیں؟ ڈارلنگ یہی تو زیادتی ہے۔ پاکستان کا مقدمہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ دنیا ہمارا مقدمہ مانتی بھی ہے لیکن پھر بھی خاموش بیٹھی ہے۔ ڈار صاحب، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ہندوستان نے ان مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور نہتے کشمیریوں پر کافی فوج لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ کافی ساری نہیں، بہت ساری۔ یعنی یہ اندازہ کرو کہ ان بیچارے نہتے کشمیریوں پر 8 لاکھ فوج اس نے تعینات کی ہوئی ہے، اور وہ کرتی کیا ہے؟ نہتے کشمیریوں پر گولیاں چلاتی ہے، ہسپتالوں میں گھس کے زخمیوں کو مارتی ہے اور عورتوں کی بے حرمتی کرتی ہے۔ بس کریں ڈار صاحب، مان سے کلیجہ منہ کو آ گیا ہے۔ میں تو کشمیری بھائیوں کو یہی کہہ سکتا ہوں، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، کشمیر آزاد ہونا ہے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور وہ سر اٹھا کے اپنی آزادی کے امتحان میں سرخرو ہو کے نکلیں گے۔ بابے اگر اجازت دیں تو میں کشمیری بہن بھائیوں کے لیے دعا کر دوں، بیچ میں بچے بھی آ جائیں گے، سارا کشمیر آ جائے گا جب میں دعا کروں گا۔ ہاں بھائی، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ میرے، اللہ اللہ میرے، کشمیر کی جوان شہادتوں کو قبول فرما، آمین۔ اور ماؤں کی گود اجاڑنے والے جو منحوس ہیں ان کو سیا دے، آمین۔ اللہ میرے، اللہ اللہ میرے، دنیا کی آنکھوں پہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے ان کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس میں سے بہتا ہوا جو خون ہے اس کے بدلے میں ان کو آزادی دلا، آمین 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 ثم آمین۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ میری دعا جو ہے یہ تو اللہ کے حکم سے عرش تک جائے گی، یہ دنیا کو
کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ان کے کانوں تک نہیں یہ پہنچتی خبر۔ ڈارلنگ تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیٹ بند کر رکھا ہے اور پاکستانی چینلز دیکھنے پر پابندی ہے، یہاں تک کہ کوئی اخبار بھی وہاں شائع نہیں ہوتا۔ ڈارلنگ تمہیں کیا بتاؤں، پورے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا سا سما ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی جو ہیں نا وہ بھی لوگ آزادی سے نکل کے نہیں خرید سکتے۔ بابا جو کشمیری ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں سارے، ان کا قصور کیا ہے؟ صرف یہی کہ آزادی مانگ رہے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کیا آزادی مانگنے کی سزا یہ ہے کہ ان کی زمین تنگ کر دی جائے؟ ڈارلنگ میرا تو خیال ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار اپنی جگنی میں کرو، کیونکہ تمہاری جو جگنی ہے نا وہ لوگ جب سنتے ہیں تو اثر ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ڈار صاحب، کشمیریوں کے لیے تو میرا مطلب ہے جان بھی حاضر ہے، جگنی کیا چیز ہے؟ لو شروع کرنے لگاؤں میں۔ ناظرین وقفہ ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ناظرین آج میرے ہاں جو مہمان ہیں پٹیالہ گھرانہ کے وہ چشم و چراغ کہ جنہوں نے اس سارے گھرانے میں جتنا عرصہ گا کے اپنی شناخت کی، اس پورے گھرانے میں اور کوئی گانے والا نہیں رہا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں عالمی شہرت یافتہ ایک ایسے فنکار حامد علی خان۔ حامد جی آپ کی بڑی محبت، آپ میرے ٹیلی فون پہ تشریف لے آئے، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ کی بڑی مہربانی۔ کیسے ہیں آپ؟ کیسا اچھا وقت گزر رہا ہے آج کل؟ بہت اچھا، شکر اللہ کا، فرسٹ کلاس۔ ذرا یہ فرمائیے کہ ماشاءاللہ آپ کا گھرانہ جو ہے اس میں تو بڑے بڑے نام ہیں، یعنی
ہمارے جو سننے والے ہیں زیادہ امانت علی، فتح علی اور حامد علی اور اس طرح ہی شفقت اور پھر اسد امانت علی تھے، مگر انہوں نے بہت کم گایا، اللہ نے اتنا موقع نہیں دیا ان کو. ماشاءاللہ جتنی دیر سے آپ گا رہے ہو آج، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو. نہیں اسد نے بھی بہت گایا. اسد نے مگر آپ سے زیادہ کسی نے نہیں گایا، کیونکہ میں بھی یعنی ڈھیر سارا سنتا ہوں آپ کے سارے گھرانے کو. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ میں نے اور اسد نے کم از کم 20-22 سال گایا ہم نے دونوں نے. ہاں یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنی چیزیں واپس لے جاتے ہیں، ہر ایک کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سب کے درجات بلند کرے. آمین آمین. ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کے گھرانے کی جب کبھی بات ہوتی ہے تو یعنی سننے میں کیا آیا، بلکہ میرے ہاں ریڈیو پہ تو کرنیل بھی لکھا ہوا ہے، ایک تصویر پہ ایک جرنیل بھی آپ کے بزرگ تھے، تو یہ کیا فوج میں تھے پہلے جو کرنیل اور جرنیل لکھا ہوا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ ایسے تھا کہ ان کو میوزک میں یہ خطاب ملے تھے. اچھا. کہ آپ گائکوں کے جرنیل و کرنیل ہیں. جو اس وقت کے گائک تھے نا، ان کے لیے انہوں نے یہ راجے مہاراجوں نے ان کا فیصلہ تھا، اور لارڈ ایلگن وائسرا ہندوستان تھا، انگریز جو تھا، اس نے بھی سنا. تو اس نے کہا کہ میں نے بہت گائکوں کو سنا ہے لیکن ایسا شفاف گانا میں نے نہیں سنا، تو میں آپ کو یہ اعزاز دیتا ہوں کہ میرے دادا جی کو دیا جرنیل، اور ان کی جو جوڑی تھی کرنل فتح علی خان کی، ان کو کرنیل کا خطاب دیا تھا. اچھا تو آپ کے یعنی چچاؤں میں کوئی نہیں گانے والے تھے؟ نہیں میرے چچا استاد اشق علی خان. ہاں یہی نا. تو یعنی اللہ کی مہربانی سے ڈار صاحب ہمارے خاندان میں یہ ساری دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ جتنے بھی گائک آئے ہیں سب اپنے اپنے دور میں مشہور تھے. یہ نہیں تھے بس گائک تھے، جانتا کوئی نہیں تھا، ایسے نہیں تھا. ہمارے خاندان میں جو بھی گائک آیا وہ فیمس ہوا ہے، اس نے دنیا نے سنا، پہچانا، ان کی عزت کی، ان کے بڑے بڑے لوگ شاگرد ہوئے. یہ اللہ کی، یہ ہمارے گھرانے پہ اللہ کی خاص کرم نوازی کہ جتنے گائک آئے ہیں ہمارے. اب دیکھیں میرے بھائی، میرے والد، میرے چچا، میرے دادا، میرے پردادا، میرے نگڑ دادا، ان سے آگے اگر میں نام گناؤں تو کافی لمبی لسٹ ہے. اتنے عرصے سے ہمارے گھر میں گانا چل رہا ہے کلاسیکل میوزک. یہ یعنی ہمارے ہاں زیادہ تو بڑے غلام علی خان کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ میڈیا کہہ لیں، ریڈیو کہہ لیں اور یہ وقت کہہ لیں، یعنی بڑے غلام علی خان کو بہت لوگ پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. مگر جب وہ عاشق علی خان جو آپ کے چچا تھے ان کے شاگرد ہوئے تو آپ کو کیسا لگا؟ بلکہ وہ خالی انہی کے شاگرد نہیں ہوئے، میرے والد کے دونوں سے گھنٹہ بنوایا ہے. دونوں اکٹھے تھے خان صاحب، عاشق علی خان اور آپ کے والد؟ میرے والد استاد اختر حسین خان. یہ یہاں موری گیٹ میں ایک تکیہ تھا، وہاں پہ استادی شاگردی ہوئی. اس کی باقاعدہ یہ کتابوں میں ذکر آیا ہے، اور بہت لوگوں نے چشم دید دیکھا ہوا ہے اپنے سامنے. جن لوگوں نے لکھا وہ ابھی تک ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ دونوں میرے وہاں موجود تھے. میرے والد اور استاد عاشق علی خان دونوں سے کہا جی آپ کا ایک ہی گھر ہے، ایک ہی سلسلہ ہے، مجھے دونوں گھڑا باندھیں. کیونکہ آپ لوگوں کا ایک ہی سلسلہ ہے. کیونکہ ہمارا یہ نہیں کہ ہمارا پٹیالہ گانا ہو تو عاشق علی خان کا کوئی اور گانا نہیں. ماشاءاللہ بڑا اللہ نے یعنی عروج دیا اس خاندان کو، اس گھرانے کو. مگر مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے یہاں سارے مرد ہی گاتے ہیں، خواتین میں اس خاندان سے کوئی ایسی بچی یا کوئی ایسی بیوی نہیں آئی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ پتہ بات کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ خواتین کا گانا کوئی بری بات ہے، وہ بات نہیں ہے. ہمارے خاندان میں یہ رواج چلی نہیں، شروع سے نہیں چلی. ہم نے اس روایت کو قائم رکھا ہوا ہے کہ مرد گاتے ہیں، عورتیں سن سکتی ہیں، ٹریننگ ان کو پوری ہوتی ہے، وہ سن سکتی ہیں، انجوائے کر سکتی ہیں گانے کو، خود نہیں گا سکتی، مطلب سٹیج پہ نہیں آ سکتی. وہ ہمارے شعور میں نہیں ہوا. تو جب آپ ریڈیو پہ آئے پہلی دفعہ تو کیسا لگا آپ کو؟ ریڈیو سب سے پہلے میں نے اور اسد نے، سلیم کرانی صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے بغیر آڈیشن کے ہمیں پاس کر دیا تھا. حالانکہ ریڈیو اس زمانے بڑا سخت ہوتا تھا کہ بڑے بڑے اچھے گائک آ کے ان کو واپس بھیج دیتے تھے. لیکن جب ہم آئے تو انہوں نے کہا جی ان کی کوئی آڈیشن نہیں ہوگی، ان کو بس اوکے کریں.
تو میں نے اور اسد نے پھر اپنی سب سے پہلے ریڈیو سے شروع کیا، لاہور ریڈیو. تو جب آپ ٹیلی ویژن پہ آئے ہو پہلی دفعہ ہاں جی. تو کتنا اچھا لگا آپ کو؟ بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں میرا بچپن گزرا ہی پی ٹی وی میں. جی ہاں. میری جو شہرت ہوئی ہے وہ صرف پی ٹی وی سے ہوئی ہے. پی ٹی وی. حالانکہ میں نے فلموں میں بھی گایا ہے، ہاں ہاں. میں نے اور اداروں میں بھی گایا ہے، میرے محفلوں میں بھی اسٹیج پہ بہت گایا آپ نے. ہاں جی، اسٹیج پہ بڑا گایا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ پی ٹی وی پہ میں نے کوئی چھوٹا بڑا پروگرام جو بھی مجھے ملتا تھا میں نے نہیں چھوڑا. میں نے بہت محنت کی ہے پی ٹی وی پہ، اور مجھے میری جو شہرت ہوئی ہے میں اس لیے بہت زیادہ پریفر کرتا ہوں پی ٹی وی کو. آپ کے بچے بھی دونوں ماشاءاللہ تینوں بچے جو ہیں اللہ ان کو زندگی صحت دے، بہت اچھا گاتے ہیں، بہت بہتر ہیں اور سب سے بہتر ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ڈار صاحب ابھی وہ 3 مہینے ٹور کر کے ہیں باہر امریکہ کا اور کینیڈا کا. وہ بڑا کرم ہے ان کو. میں دیکھیں ان کا بینڈ ہے راغب بوائز کے نام سے، لیکن ان کو میں ٹرین ساتھ اپنے جو ہمارا خاندانی ورثہ ہے اس کی بھی میں ٹریننگ ان کو دے رہا ہوں. کیونکہ وہ میں نے ان کو کہا ہے کہ بینڈ چلاؤ، راک گاؤ، پاپ گاؤ، جو مرضی گاؤ، لیکن یہ جو خاندانی سلسلہ ہے یہ اس کو نہیں چھوڑنا. کیونکہ پٹیالہ گھرانہ تو پھر ہمارا کلاسیکل کی وجہ سے ہے نا، تو وہ ان کو شوق بھی ہے، وہ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں. شکر ہے اللہ کا. اس گھرانے کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے گھروں میں ہی گانا سکھا دیتے ہیں، باہر یعنی نہیں یہ کسی کو سکھاتے ہیں. نہیں ایسی یہ بات کیا؟ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ویسے یہ بات بنائی ہوئی انہوں نے. باہر آپ دیکھیں، پھر اگر میں پھر سچ بات کروں تو آج کل تو وہ دور جا رہا ہے کہ کسی کمپیوٹر کو کسی کو بولو کہ مجھے کھڑکی کھولنا سکھا دو تو وہ کہے گا پہلے میری فیس رکھو، میں کیوں سکھاؤں. کمپیوٹر کا یہ حال ہے. یہ تو پھر میوزک ہے، تو ایسے ہوشیاری چلا کے میں ہم کیسے سکھا دیں. ہاں جو اچھے بچے ہوتے ہیں جن کی نیت اچھی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں آج کل میں این سی اے میں مجھے آنرری پروفیسر رکھا ہے میوزک کا، وہاں میں ٹریننگ دے رہا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ سیکھیں. اب دیکھیں اللہ کی مہربانی سے میں نے اپنے والد صاحب سے کلاسیکل کی جو بندشیں ہیں ایسی میں نے یاد کی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے والد صاحب سے کی ہوئی، میرے دادا سے، جرنیل صاحب سے، کہ وہ ایسے لگتا ہے وہ بندشیں ایسے ہیں جب وہ میں سناتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی زیور بنا ہوا ہے، کوئی سونے کا ہیروں کا زیور بنا ہوا ہے، مختلف ڈیزائنوں میں. اچھا. یہ نہیں کہ ایک ہی طرح کے وہ جیسے وہ لکیر کے فقیر، ایسا نہیں ہے. ایک نقشہ کوئی ہے، اسی راگ میں دوسرا خیال ہے اس کا نقشہ کچھ اور ہے، تیسرے کا کچھ اور ہے، اس کا چلن کچھ اور ہے. سر تو وہی ہوتے ہیں نا، جیسے راگ درباری میں یا وہ ہو مال کو ہو کوئی بھی راگ. اب جیسے میں ایک شکل سناتا ہوں، یہ ہمارے گھرانے کی بندش ہے. پیا کے اون کیا گھڑیاں گن دریا، پیا کے اون کیا گھڑیاں گن دریا، پوچھت بار بار تیرٹ مد بھریا، پیا کے اون کیا گھڑیاں گن دریا. یہ ہے پٹیالہ گھرانہ. ہاں میں ایک نمونہ دکھایا آپ کو. تو یعنی اگر یہی راگ جو ہے، یہی ٹھاٹ ہے کسی دوسرے گھرانے کا تو وہ ان کی بندش ایسی نہیں ہوگی، وہ اپنی اپنی پھر ہوتی. وہ ان کی اپنی ہوگی. ہاں جی. تو مطلب راگ اگر یہ گائیں گے تو پھر وہ پٹیالے گھرانے کی ہوگی. اچھا. آج کل یہ بھی بہت ڈھیٹ چلا ہوا ہے کہ ہماری چیزیں گا رہے ہیں اور اپنا نام لے رہے ہیں. اچھا. ہم حیران ہوئے تو یار یہ تو ہمارے گھرانے کی چیز ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں. دیکھو جس کمپنی کی کوئی گاڑی ہے اس کمپنی کا نام لینا چاہیے. تو ان بندشوں میں یعنی راگ وہی رہتا ہے؟ راگ کے سر وہی ہوتے ہیں. اچھا، کوئی مشر میل نہیں کرتے آپ؟ نہیں. اچھا. راگ جو اگر درباری ہے تو درباری کی سر وہی رہیں گے. اس کی جو بندش کی، اس کی جو کٹنگ اس میں جو ہوتی ہے نا اس میں فرق ہوتا ہے. اب دیکھیں وہ بھی ہے انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگ چاند. اب یہ بھی درباری ہے. واہ واہ واہ. کئی اور خیال ہیں. ہاں
یار من بیا بیا یار، یہ بھی ہے. نین سے نین ملائے سگنے کو، نین سے نین. اب یہ بھی ہے. دیکھو ان میں فرق ہے. راگ کی شکل وہی رہتی ہے جی. اس گانے کی جو اس کی جو کٹنگ ہوتی ہے ان میں فرق ہوتا ہے. اس میں جو خوبصورتی ہوتی وہ اللہ کی مہربانی سے پٹیالے گھرانے میں اللہ نے یہ چیز زیادہ پائی. یہ سب دنیا مانتی ہے اس بات. ذرا یہ فرمائیے کہ یہ جو بچے آج کل گاتے ہیں اور عجیب قسم کی آواز ہوتی ہے ان کی، اور وہ بھی سر میں اس کو کیا مشین کرتی ہیں؟ یہ مشینی گویے جو ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جی، میں تو اب کیا کہوں کہ جیسی اب میں سننے والے ویسے پھر اب گانے والے. مشینی آسانی ہو گئی ہیں بس. اب دیکھیے استاد نظر حسین سے میں لاہور ریڈیو پہ غزل میں نے گانی تھی. کمپوزیشن ان کی تھی، سنگر مجھے رکھا ہوا تھا، شاعر کسی شاعر کا کلام تھا. تو سی پی یو میں جب ہوتی تھی سینٹرل پروڈکشن میں، تو وہاں پہ مجھے وہ دھن یاد کروا رہے. اچھا. تو میں یاد کرتے کرتے میں نے ایسے ہی کہا نظر صاحب سے، میں کہ نظر صاحب آپ خود کیوں نہیں ویسے گاتے؟ یعنی کہ یہی آئٹم ویسے ہی آپ گاتے کیوں نہیں؟ کہ آپ اتنے گلے سے اچھی ادا کرتے ہیں، بہت اچھا گاتے تھے. ہاں تو کیوں نہیں گاتے آپ؟ کہتا حامد یار تو میرے بھائی ہو چھوٹے، میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں نہیں گاتا. میں کیوں نہیں گاتے؟ آپ کو آفر بھی کیے اور اداروں نے بھی. کہتے یار میں نے بچپن میں گانے شروع کیا تھا. جی ہاں. ایک ایسے بندے کو سن لیا، اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں نے گانا نہیں. میں سروت پکڑ لیا، میں سروت بجاؤں گا یا کمپوزیشن کروں گا. وہی انہوں نے جب دو کام کیے، پھر سروت بھی بجایا بڑا اچھا اور کمپوزیشن کی. وہ کہتے اب پتہ نہیں کیا انہوں نے سن لیا تھا. کہتے گانا ہو تو پھر ایسا ہو، نہیں تو یہ ہے بردباری. ہاں نظر صاحب ماشاءاللہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، بہت اچھا گان. کیا بات ہے، آج کل تو ڈھیڑھی اتنا، کوئی کسی کو کہہ دے اور سلیم تو بڑا اچھا گانا، وہ اتنے ہی سنگر بن جاتا. کہتا بس میرے وغیرہ دہائی کوئی نہیں ہونا. یہ بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنا آسان سمجھ لی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب کا حق ہے. میں نہیں کہتا کہ صرف گھرانے والے لوگوں کا حق ہے، ایسی بات. ہاں لیکن یہ ہے گھرانے والے جیسا تال کے اندر بولیے مار دیں گے اور کوئی نہیں مار سکتا، یہ بھی ہم کہتے ہیں. یہ ریاضت کی وجہ ہے. ریاضت کی وجہ خون جراثیموں کی بھی وجہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں حکومت نے بھی کوئی ایسی یعنی سزا نہیں آج تک تجویز کی نا کہ برا گانا گانے والا جو ہے اس کو 3 سال قید ہو گئی. اگر ایسا کوئی قانون بن جائے نا تو پھر کچھ تھوڑے سے لوگ بچیں گے اچھا گانے والے. صحیح ہے، صحیح. حامد جی آج کیا سنا رہے ہیں آپ؟ ڈارلنگ میں آپ کو ایک غزل سنا رہا ہوں. اویس ملک صاحب نے لکھی اور میں نے خود ہی کمپوز کی اور گائی بھی میں نے، وہ پیش کرنا. دیے جلائیں گے شب بھر سحر، ملے نہ ملے. دیے جلائیں گے شب بھر سحر، ملے نہ ملے. یہ ہم پہ صحیح ہے لازم سمر، ملے نہ ملے. دیے جلائیں گے. مجھے تو میرے بری دا بدل کے رقص سے جان، مجھے تو میرے بری دا بدل کے رقص
जलाएंगे। मैं दिल गरीफ्ता रवाना हूँ बाग की जानिब। मैं दिल गरीफ्ता रवाना हूँ बाग की जानिब। गए दिनों का वो साथी शजर मिले ना मिले, दिए जलाएंगे। फजा गली की न नक्शा रहा है अपनी जगह। फजा गली की न नक्शा रहा है अपनी जगह। इस सब तरी में मुसाफिर को घर मिले न मिले, दिए जलाएंगे। शब भर सहर मिले न मिले, दिए जलाएंगे। शब भर सहर मिले न मिले, ये हम पे सही है लाजिम। समर मिले न मिले, दिए जलाएंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रहेगी, हामिद साहब से बातें होती रहेंगी। इधर मौजूद हैं हामिद साहब, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो आइए बात करते हैं हामिद जी से। हामिद साहब, ज़रा ये बताइए कि ये जो असद अमानत अली के साथ एक डुएट था आपका जो बड़ा मकबूल हुआ, वो तो ज़रा कुछ चखाएं, मुझे काफ़ी दिन हो गए मैंने सुना नहीं है। देखिए, असद बहुत लाजवाब फनकार था। जैसे पब्लिक को खींचना उसको आता था ना, कि मैं आपको बस क्या बताऊं। वो मैंने अच्छा, हमारी आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत थी जी। है ना। हम थे चचा भतीजा, लेकिन लोग भाई समझते थे। बड़ी अरसे तक लोग हमें यही समझते मैं फतेह खां का बेटा हूँ, वो अमानत खां का बेटा है, हम कज़न हैं अपन। पर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि नहीं, चचा भतीजे की जोड़ी है। वो मुझे, हालांकि मैं उसका चचा लगता था, वो मुझे हामिद कहता था। हामिद यार फलानी गल इस तरह जी। उथे चलिए, उथे अगले, दोस्तों की तरह थे। और बड़ा बहुत अच्छा फनकार था, और आवाज़ का रेंज इतना ऊंचा था उसका, मैं आपको क्या बताऊं। कई दफ़ा हारमोनियम के सुर पूरे क्रॉस कर जाता था वो, और मैं हैरान होता था अल्लाह की इतना अच्छा रेंज दिया हुआ था उसको आवाज़ का। तो ये है कि मेरी मानता भी बड़ा था कि मैंने जब वो गा रहे हैं ना, तो मैं उसको पीछे साथ ही कहता था, अब इसके बाद ये आइटम करना, अब ये फ़लाँ आइटम करना। वो मेरी सुनता था, क्योंकि मैं जज कर रहा होता था पब्लिक को कि इसके बाद कौन सा आइटम ठीक रहेगा लोगों के लिए। तो वो मेरी मानता भी था वो। तो हमने दोनों ने बहुत अच्छा गाया, क्लासिकल गाया, ठुमरियाँ गाई, गज़लें गाई, उबरा लगियाँ पब्बा पारियो जो असद कह रहे हैं, हमने दोनों ने शुरू किया था पहले। जी। नीलाम घर में हमने शुरू में पहली दफ़ा वहाँ पे गाया था, कराची से। अच्छा। तारक अजीज साहब के शो में। फिर बाद में वो अकेला गाने लग गया था वो। फिर हमने लागी रे तो से लागी नजर, ये हमने दोनों ने गाई थी ये ठुमरी, ये भी बहुत मकबूल हुई। हमारे काफ़ी यूट्यूब पे हैं
क्लासिकल के आइटम हैं जो یہ ذرا لاگی رے ذرا لگی رے تو سے لگی نظر سیاں لگی رے تو سے لگی نظر سیاں لگی رے تو سے لگی رے تو سے لگی نظر سیاں لگی رے تو سے لگی نظر سیاں لگی. یہ ہم دونوں نے گایا. جی ہاں ماشاء اللہ. ہم جی ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو سنگر آ رہے ہیں آج کل گا رہے ہیں ان کو کوئی میسج ہے تو آپ. بس میں ان کو میسج میں بس اتنے کہوں گا کہ ایک تو ادب کرنا سیکھیں. ہاں سینئر لوگوں کا ادب کیسے کرتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. ایسے میں حیران ہوتا ہوں ایک گانا ہٹ ہو جاتا کسی کا تو اس کی طبیعت گردن اکڑ جاتی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ بس اب کہتے ہیں کیا کہیں ہم. آنے کو خدا جانتا ہے ایک حصہ ہم پھینکے نا ایسے کر کے تو ان کی ہوش گم کر دوں گا پکڑ کے. اللہ نے مجھے میں نے اتنی جان ماری ہوئی اس کام پہ اور سیکھا ہوا اپنے والد سے ساری زندگی. بچپن سے لے کے چھوٹی عمر تک کوئی گیم ہی نہیں کھیلی, یہی گیم کھیلی بچپن سے لے کے. تو لیکن اس وقت تو ہمیں برا لگتا تھا بچپن میں, لیکن اب میں اپنے والد کو دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ جنت میں جگہ دے. مجھے گائک بنا گئے ہیں وہ اتنا بڑا, اللہ کا کرم ہے. پوری دنیا میں میرا نام ہے. حامد صاحب آپ کی بڑی محبت تو یعنی انتظار کر رہی ہوگی میری ناظرین کہ آپ کچھ سنائیں ان کو.
ویلکم بیک ناظرین. آئیے ڈارلنگ سے بات کرتے ہیں ان کی یادوں کے بارے میں. ڈارلنگ، ہم نے سنا ہے کہ جب تم چھوٹے تھے، بچے تھے، پھر وہیں بڑے ہو گئے، لاہور میں یعنی شہر میں رہتے تھے آپ. کوئی بات بتاؤ شہر کی، کیسا تھا لاہور جب تم بچے تھے؟ جی بابیو، میں رہتا تو لاہور میں تھا، اندرون شہر نہ کہیں بلا، شہر سے ذرا سا باہر تھا میں. شہر کے باہر تو ایک بدراؤں سی، بدراؤں کے باہر پھر آ کے یہ گوال منڈی اور یہ سبزی منڈی اور یہ ادھر گوال منڈی میں رہتا تھا. تو گوال منڈی میں اور کون لوگ تھے جو مشہور تھے؟ تو بعد میں مشہور ہوا نا، یا وہ بھی بعد میں تیرے ساتھ ساتھ مشہور ہوئے؟ وہ خواجہ پرویز رہتے تھے، نغمہ نگار جو ہیں وہ رہتے تھے. میرا مقصد ہے بڑے اچھے اچھے لوگ رہتے تھے. میرا پولا چکی والا رہتا تھا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، جب یہ تقسیم ہوئی ہے نا تو جتنے امرتسر سے لوگ آئے تھے نا، پولے پلوان نے ان کو میرا مطلب ہے بہت محفوظ طریقے سے یہاں پہ لایا تھا. اور میں آپ کو لاہور کی شکل بتاؤں، ڈار صاحب جب اسٹیشن سے، لاہور ریلوے اسٹیشن سے جب ٹانگا چلتا تھا نا تو کرشن نگر والے سمجھتے تھے کہ ہمارے مہمان آ گئے ہیں، پرانی نارکلی والے سمجھتے ہیں ہمارے آ گئے ہیں. تو جو میرا مطلب ہے میو اسپتال کے قریب رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اوئے ہمارے پرونے آ گئے ہیں، فٹافٹ انتظام کرو. اتنی خاموشی ہوتی تھی گھوڑے کی، جو ٹک 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 ہے نا امان سے ہر گھر میں جاتی تھی. چڑیا گھر کا شیر ایک دفعہ بولتا تھا، سب کنڈیاں بند کر لیتے تھے، شیر کھل گیا. حالانکہ شیر اپنے ادھر ہی تھا چڑیا گھر میں، مگر خاموشی بہت تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تیری ملاقاتیں رہی ان سے؟ ہاں جی، اللہ کا فضل ہے. خواجہ پرویز صاحب سے بہت پیار تھا. میرے تھیٹر میں بھی آتے تھے، پھر مجھے فلم میں بھی لے کے جاتے تھے. پھر جب وہ گانے لکھتے تھے، ریکارڈنگ ہوتی تھی، مجھے ساتھ لے جایا کرتے تھے. پھر ہم بڑے بڑے اچھے اچھے ہوٹلوں میں بیٹھ کے ناشتے بھی کرتے تھے، روٹیاں بھی کھاتے تھے، ڈنر بھی کرتے تھے. اللہ کا فضل ہے، بڑے حلیم، بڑے نفیس اور بڑے شفیق تھے خواجہ صاحب. یار ڈارلنگ یہ بتا کہ لاہور میں سینما کتنے تھے اور تھیٹر؟ سینمے بڑے تھے جی، میرا مطلب ہے 21-22 سینمے تھے، اور تھیٹر 2 ہی تھے. ایک الحمرہ میں ہوتا تھا اور ایک اوپن ایئر تھیٹر ہے پہاڑی، ادھر ہوتا تھا بس. تھیٹر کے مشہور فنکار کون تھے ان دنوں؟ وہ فنکاروں کو تو اس وقت کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، نہ کوئی تھیٹر دیکھتا تھا. لوگ اس پیشے کو بہت برا سمجھتے تھے. ریڈیو کا بہت میرا مطلب وقار تھا، باقی یہ تھیٹر والے اور یہ جو سینمے والے اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے. اس کا مطلب ہے بچپن تیرا کافی مصروف گزرا. بڑی میرا مطلب گوال منڈی جو میرا گھر تھا ادھر سارے رہتے تھے، سارے تھیٹر والے میرے گھر رہتے تھے. پھر سلطان رائی آ جاتا تھا، اقبال حسن آ جاتا تھا، شوکت علی آ جاتا تھا، جو میرا مطلب ہے پرویز مہدی آ جاتا تھا، انور علی ہمارا ٹیلی ویژن کا آرٹسٹ وہ آ جاتا، منیر آ جاتا. سارے جتنے بھی ساتھی فنکار ہیں تھیٹر والے وہ میرے گھر آ جاتے تھے. میں تو دیکھیں جی، میں ماڑا سا آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں. جس مکان میں رہتا تھا نا ڈار صاحب، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 100 روپیہ کرایا تھا اس کا مہینے کا. میرے والدین تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے. میرا باپ سارا ٹبر لے کے خود نکل گیا. اس نے کہا تجھے نہیں نکالنا، ادھر ہی رہو. لو جی، 100 روپے کرائے پہ رہتا تھا. مالو مکان ہر مہینے آ کہتا تھا او یار ڈار صاحب آپ کرایہ بداؤ. میں کہتا تو مکان بدا، میں بھی کچھ بداواں گا. پھر تو ایسی میرا مطلب ہے اللہ نے پھر ایسا کرم کیا، وہ مکان ہم نے خرید لیا اور پھر ہم ادھر چلے گئے آگے جدھر سول لائنیں بنی ہوئی ہیں نا بڑے بڑے جدھر. ناظرین اب بڑھتے ہیں کسوٹی کی جانب. ناظرین آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کسوٹی، اور آج کی کسوٹی ہے یہ. چل بے ڈارلنگ شروع ہو جا. بابا کیا یہ چیز زندہ ہے؟ یار یہ زندہ مردہ چیز نہیں ہے، کھانے کی چیز ہے. آگے چلو. تھینک یو لو یو. ذرا بتائیں اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے بھائی، نام تو نے بوجھنا ہے. بابا میں نے بوجھا یا آپ نے بوجھا، بات تو ایک ہی ہے. ایک بات نہیں ہے بھائی، تم نے جو بوجھنا ہے بوجھو. اوکے ڈار صاحب، ذرا یہ بتائیں کہ کھانے کی یہ جو چیز ہے یہ عام ملتی ہے؟ بہت ہی عام، ہر کوئی خرید سکتا ہے. میٹھی یا کھٹی؟ الگ سا ذائقہ ہے لیکن کھٹی نہیں ہوتی. کبھی کبھی کڑوی ضرور ہوتی ہے. کبھی کبھی کڑوی نکل آتے ہیں. بادام؟ غلط. لیکن اب اگر تو نے کوئی غلط جواب دیا تو میں سمجھوں گا کہ کسوٹی ختم ہو گئی. بابے ذرا ہاتھ ہلکا رکھے، ذرا کٹھور نہ بنے آپ. یہ مجھے ڈائلاگ کا اثر نہیں ہوتا. کسوٹی بتا. اچھا چلے یہ بتا دیں کہ جس کا آپ پوچھ رہے ہیں اس کی گٹک ہوتی ہے یا چھلکا؟ چھلکا ہوتا ہے اور چھیل کر کھاتے ہیں لوگ. چھیل کے کھاتے ہیں؟ بہترین، میرا مطلب موقع مل گیا اور بڑا اچھا میرا مقصد ہے، جواب مل گیا. چھیل کے کھاتے ہیں،
مالٹے کو چھیلتے ہیں, اوہ نام تو لینا نہیں, میرا خیال ہے مالٹے کا پوچھا آپ نے. آخری موقع دے رہا ہوں, اب اگر تو نے نام غلط لیا نا تو میں سمجھوں گا کہ کسوٹی ختم. ویسے تمہارا جواب غلط ہے. چلو کوئی بات نہیں, ذرا یہ بتا دیں کہ جس کا آپ پوچھ رہے ہیں یہ کس موسم میں کھائی جاتی ہے؟ سوال اچھا ہے, یعنی جواب سن کے تجھے بوجھ لینا چاہیے. یہ زیادہ سردیوں میں کھائی جاتی ہے. سردیوں میں؟ لو مرشد, جواب میرے ذہن میں آ گیا, مگر میں اس کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ آپ نے کہا کہ نام نہیں لینا. بوگے, میں نے کہا کہ اگر نام لیا تو کسوٹی ختم, یعنی نام ہی فائنل سمجھا جائے گا. بابے یہ تو پھر زیادتی ہوئی نا, بچوں پہ اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. ارے بچوں پر یہاں کون بچہ ہے بھائی؟ وہ بابے جتنی آپ کی عمر ہو گئی ہے, آپ کے سامنے تو میں بچہ ہی ہوں نا. آپ 3 دفعے 25 سال کے ہوئے ہو. اچھا بچے, میں تجھے تھوڑی سی رعایت دیتا ہوں کہ 3 نام تم لے سکتے ہو. بہت مہربانی, تھینکس یو. آپ نے چلغوزے کا پوچھا نا؟ غلط, چلغوزہ نہیں ہے. اچھا چلغوزہ نہیں ہے, تو پھر پستے کا پوچھا ہے, اس کو بھی چھیل کے کھاتے ہیں؟ بالکل, پستہ چھیل کے کھاتے ہیں, مگر جو چیز میں نے پوچھی ہے وہ پستہ نہیں ہے. حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا, کیونکہ پستے کو بھی چھیل کے کھاتے ہیں. ٹھہر جائیں, ابھی ایک نام باقی ہے جس کا آپ پوچھ رہے ہیں. یہ ڈرائی فروٹ میں سستا ہوتا ہے؟ ہاں, یہ سوال تو نے بہتر کیا ہے. اب جواب بھی سننا غور سے کہ جس چیز کا میں نے پوچھا نا وہ ڈرائی فروٹ میں یہ ذرا سستی ہوتی ہے. ایتھے رکھ, ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے نام تو میرا ذہن میں آ گیا. ذرا یہ بتائیں کہ کھاتے ہوئے کڑک کڑک کی آواز آتی ہے؟ ہاں آتی ہے. ایزی, ویری ایزی. آپ نے ریوڑیوں کا پوچھا ہے نا؟ ریوڑیاں. حد ہو گئی یار, اتنی سی چیز بھی نہیں بوجھ سکے. اور بوجھ گیا ہوں, میں تو ایسے ہی ذرا آپ کو مذاق کر رہا تھا. مونگ پھلی. ویسے اصلی طور پہ دیکھا جائے تو جواب نہیں ماننا چاہیے, مگر جاؤ, تم جیت گئے, جواب تمہارا صحیح ہے. ماشاءاللہ. ویسے ڈارلنگ کا کوئی جواب نہیں ہے. تھینک یو ڈار صاحب. ناظرین, اب پیش خدمت ہے ڈارلنگ کا گایا ہوا کشمیر پہ ایک گیت. وادی کشمیر ہے, وادی کشمیر ہے, وادی کشمیر ہے, وادی کشمیر. کب بدلے گی تقدیر, کب بدلے گی تقدیر. وادی کشمیر ہے, وادی کشمیر. تجھ پر جو مظالم ہوئے دنیا نہیں بولی, پر جو مظالم ہوئے دنیا نہیں بولی. دشمن میں جہاں کھیلی تھی ایک خون کی ہولی, بے رنگ سی کر دی ہے یہ رنگین سی تصویر. وادی کشمیر ہے, وادی کشمیر ہے, وادی کشمیر ہے, وادی کشمیر. ہر وقت دعا
کشمیر